مکمل کرنا ہوتا ہے، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض خواتین جو ہیں وہ عدت مکمل نہیں کر پاتی اور یہاں تک کہ بغیر عدت کے دوسرا نکاح بھی کر لیتی ہیں، تو اس سلسلے میں مطلب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی حسین بھائی، آپ نے جو سوال کیا کہ شوہر کے انتقال پر اگر خاتون عدت نہ کریں اور بغیر عدت کے کہیں اور نکاح کر لیں تو شرع کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں زمانے میں اگر اس طرح کوئی خاتون کرتی ہے کہ عدت مکمل نہیں کرتی، ٹھیک، اچھا، عدت مکمل نہ کرنے کے حوالے سے یہ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں خواتین کی کہ وہ خاتون فلاں کا انتقال، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے عدت نہ کی۔ عدت نہ کرنے کا مطلب صرف اور صرف ایک یہ ہو سکتا ہے کہ عدت کے ایام مکمل ہونے سے پہلے خاتون نے دوسری جگہ نکاح کر دیا، یہ تو یقیناً ایسا ہے کہ انہوں نے عدت نہیں کی اور پھر کہیں اور نکاح کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ وہ خاتون تو عدت نہیں کرتے اور گھر سے باہر بھی نکلتی ہیں اور وہ اپنے سارے کام ویسے ہی کر رہی ہیں، تو یہ عدت انہوں نے نہیں کی، تو ایسی صورت دیکھیں عدت نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور عدت میں جو شرعی احکام ہے اس پر عمل نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ عدت تو جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا تو یہ دن جو چل رہے ہیں 4 ماہ 10 دن انتقال کی جو عدت ہے یہ تو گزر رہے ہیں، اور یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ عورت کی عدت میں ہی یہ دن گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ عدت منانے کا اہتمام کرے یا نہ کرے یہ دن اس کے عدت میں ہی گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ احکام ہوتے ہیں شریعت کے عورت پر جو عدت میں ہوتی ہے، اس پر احکام شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ زیب و زینت نہ کرے اور نامحرم سے ویسے ہی پردہ ہے اور زیادہ سخت حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عدت کے دوران وہ خاتون جو عدت میں ہیں ان کو کسی بھی طرح نکاح کا پیغام اشارتاً کنایتاً کسی طریقے سے پیغام دینا بھی درست نہیں ہے۔ تو زیب و زینت کرنے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں تک کہ بناؤ سنگھار کرنے میں اگر بال وغیرہ بنائے جا رہے ہیں تو علماء نے کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بال کنگا کرنے میں کنگے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک موٹا ہوتا ہے ایک باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو موٹے طریقے سے موٹے ایک طرف سے کنگا کیا جائے، تو یہ بھی حکم ہے کہ آپ کے بال الجھ رہے ہیں تو سلجھانا ہے تو اس انداز میں سلجھانا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون زیب و زینت کرتی ہیں اور شوخ رنگین کپڑے پہنتی ہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی بے پردگی کرتی ہے تو ان تمام صورتوں میں وہ عورت گنہگار تو ہوگی لیکن اس کے عدت کے دن ایسی صورتیں بھی گزر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص عدت کے دن مکمل ہونے سے پہلے کوئی خاتون نکاح کر لیتی ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح خاتون عدت کے دن ایام مکمل ہونے سے پہلے نکاح کرتی ہے اور نکاح منعقد نہیں ہوتا اور پھر اسی طریقے سے اس نکاح کو جو منعقد نہیں ہوا نکاح سمجھ کر ساتھ رہ رہا ہے تو یہ خالصتاً نعوذ باللہ زنا ہوگا۔ تو اس لیے خواتین کو یا ہمارے تمام صاحب ایمان کو اس مسئلے کے بارے میں بخوبی واقف ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ عدت کتنی ہوتی ہے، ایام عدت کتنے ہوتے ہیں اور عدت کے دوران نکاح ہوگا تو منعقد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس دوران نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، شریعت کا حکم یہی ہے، اگرچہ آپ سارے لوازمات اسی طریقے سے کریں لیکن ایام مکمل نہیں ہوئے تو اس سے وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، تو اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا حضرت، یہ دوسرا سوال آیا ہمارے پاس کہ کمیشن لینا اور کمیشن دینا ہوتا ہے بعض جگہ، جیسے دکاندار ہوتے ہیں، سرکاری معاملات میں بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ کیسا ہے کمیشن لینا یا کمیشن دینا؟ دیکھیں ایسی صورت میں عمومی طور پر ہمارے وہ بھائی جو ایک صورت تو مثال بھی یہ ہے کہ ایجنسی وغیرہ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر خریدنا، گھر بیچنا یا گھر رینٹ پر دینا دلانا، تو اس میں وہ کمیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے کیونکہ ان کی اپنی محنت ہوتی ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج و معاوضہ کمیشن کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جہاں کہیں بھی دھوکہ دہی سے کمیشن حاصل کیا جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجھے کوئی چیز دی
ایک پین دیا کہ یہ پین آپ جا کر مارکیٹ میں بیچ دیں، ٹھیک ہے، اور مجھے اس پین کی قیمت 25 روپے چاہیے، اس سے اوپر جو بھی ہو وہ تم رکھ لینا، اب تم 30 کا بیچو 25 کا بیچو وہ تمہاری مرضی ہے۔ تو اب یہ تو سیدھا سادہ معاملہ ہے، مالک نے اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص مارکیٹ میں گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ چیز مجھے بیچنی ہے اور جتنے کی بھی بکے وہ رقم لا کے مجھے واپس دینا۔ اب اس نے کیا یہ بیچنے والے نے کہ وہ گیا اور اس نے چیز بیچی 30 روپے کی اور لا کر بتا رہا ہے کہ یہ چیز بکی ہے 15 روپے کی، تو یہ دھوکہ دہی ہے۔ یہ جو اس نے اس طرح دھوکہ دے کر اضافی پیسے حاصل کیے ہیں یہ جائز نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو کمیشن کہتے تو یہ کمیشن درست نہیں ہے، لیکن وہ کمیشن جو ہمارے ایجنسی والے بھائی حضرات جو لے رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو محنت کی، آپ کو گھر دکھایا، جو بھی بھاگم دوڑ کی، تو اس کے معاوضے میں ہم یہ اضافی پیسے چارج کر رہے ہیں، تو یہ سروس چارجز کے پیسے ہیں، تو اس طرح کی کمیشن لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مطلب وہ جو مطلب دفتروں میں کام کرتے ہیں، جو مطلب ان سے آنرز وغیرہ منگواتے ہیں چیزیں، فرض کریں اسٹیشنری منگواتے ہیں تو وہ مطلب وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، لیکن وہ دکاندار سے ان کا ایسے ہوتا ہے کہ مطلب یہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکاندار سے یا کہیں سے جو چیز لا رہے ہیں وہ رسید بنواتے ہیں، رسید میں اضافی پیسے لکھواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو چیز پڑی ہے 500 روپے کی، لیکن آپ وہ لکھوا رہے ہیں 1000 روپے، تو وہ آپ آنر کو جا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی چیز آئی 500 روپے کی، لیکن کہتے ہیں کہ بھائی رسید میں 1000 روپے لکھے، تو وہ 1000 روپے 500 روپے ان کی جیب میں جاتے ہیں، 500 روپے کا سامان آتا ہے، تو یہ دھوکے کے ذریعے ہے، اس طریقے سے پیسے حاصل کرنا یہ درست ہے۔ اچھا حضرت، یہ سوال ہے تیسرا ہمارے پاس کہ سود کا لین دین یہ کیسا ہے؟ سود کا لین دین شرعی طور پر تو واضح طور پر قرآن پاک میں منع فرمایا گیا، حدیث پاک میں اس کی وعید آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے اس نے کھلم کھلا اللہ سے اعلانیہ جنگ کر دیا، اللہ سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مطلب کیا ہے یہاں پر سیدھا سادہ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جو شخص سودی کام کرے گا، سود کا لین دین کرے گا، تو وہ تباہ و برباد ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے جنگ کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ سے جو جنگ لڑے گا مطلب ظاہر سی بات ہے وہ نصف و نابود، تباہ و برباد اور صفحت سے مٹ جانے والا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے سود کے لین دین سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور ہمارے یہاں یہ بہت عام ہو چکا ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اچھا سود کہتے کسے، یہ بھی ہمارے ناظرین اگر سمجھ گئے اس بات کو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو ادھار دیا اور ادھار پر آپ اضافی پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ سود ہے۔ سود ہے، اضافی پیسے کا مطالبہ کرنا یہ سود ہے۔ ہاں، آپ نے کسی کو پیسے دیے ادھار، 1000 روپے دیے اور کہا کہ بھائی تم مجھے 1 مہینے کے بعد 1200 روپے لوٹاؤ گے، تو یہ 200 روپے جو اضافی لیے جا رہے ہیں یہ سود ہے۔ لیکن آپ سے جس نے 1000 روپے لیے اور کہا کہ حسین بھائی میں آپ کو اگلے مہینے یہ لوٹا دوں گا، آپ نے کہا کہ صحیح ہے، اس نے اگلے مہینے جب لوٹایا تو اپنی خوشی سے 1200 روپے دے دیے، آپ نے مانگا نہیں، آپ کا مطالبہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی طے ہوا تھا، اس نے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے آپ کو تحفے کے طور پر، آپ نے ان کی مدد کی تو اضافی انہوں نے 200 روپے تحفے کے طور پر دے دیے، تو اب یہ سود نہیں ہے۔ قرض لینے والا اگر اپنی مرضی سے بغیر کسی طے ہوئے ہوئے وہ جب اضافی پیسے دے گا تو یہ تحفے کی صورت ہوگی، اور قرض دینے والا اگر اضافی پیسے کا مطالبہ کرے گا تو یہ سود ہوگا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لاکھ روپے کسی کو انویسٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ تم ہم سے پیسے لے لو اور کاروبار کرو، کاروبار میں انویسٹ کر دو، اور پھر جب تمہارے پاس واپس دینے کا انتظام ہو جائے تو مجھے دے دینا، لیکن جب تک دے نہیں رہے ہو تب تک تم مجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیتے رہنا، اور پھر جب ہو جائے تو مجھے اتنی رقم واپس کر دینا، تو یہ بھی سود ہے۔ کیونکہ وہ رقم جو آپ نے اضافی جو آپ نے ادھار کے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے دی، تو اس نے انویسٹ کی، آپ کی طرف سے آپ شریک نہیں ہوئے کاروبار میں اس کے، بلکہ آپ نے اس کو ادھار کے پیسے دیے۔ اب وہ شخص جو ہر مہینے آپ کو 5000 10,000 یا جو بھی دے رہا ہے، تو یہ کس مد میں دے رہا ہے؟ یا آپ کو کاروبار میں آپ کو پارٹنر تو اس نے بنایا نہیں ہے کہ جو اضافی دے رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ اضافی پیسے مانگ رہے ہیں یہ سراسر سود ہے، اور اس کو حاصل کرنا یہ سراسر ناجائز ہو رہا ہے۔ تو
تو ان تمام یہ کچھ شک تھی، کچھ قسمیں تھیں سود کی، جو صورت مثال میرے ذہن میں آئی تو میں نے مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ عمل کرنے کی توفیق. جزاک اللہ خیر. آج کل معاشرے میں جو نوجوان ہیں ہمارے، تو وہ مطلب بالوں کے ڈیزائن بنواتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ داڑھی کے بھی ڈیزائن اور ایسے ڈیزائن بناتے ہیں کہ معاذ اللہ کو بہت برے لگتے ہیں وہ. تو یہ داڑھی کے جو ڈیزائن بنواتے ہیں یا بالوں کے ڈیزائن بنواتے ہیں تو یہ کیسا ہے شرعی طور پر؟ بالوں کے ڈیزائن جو بنایا جاتا ہے اس طرح کی کٹنگ کروائی جاتی ہے کہ بعض جگہ بال چھوڑ دیے جاتے ہیں، بعض جگہ بالکل صاف کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر سے بال چھوڑ دیے گئے، سائڈوں سے بالکل بال صاف کروا لیے گئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح انداز سے بال کٹوانا حدیث کی روح سے اس کو اصطلاحی طور پر قضاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بال کٹوائیں تو پورے کٹوائیں ورابر سے، بعض جگہ سے کم بعض جگہ سے زیادہ کٹوانا یہ شریعت اسلام نے منع فرمایا. خاص حدیث میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اور داڑھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مجھے پست کرو اور یہودیوں کی طرح شکل نہ بناؤ. تو جب یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ داڑھی بڑھاؤ، تو داڑھی کم کرنا یا داڑھی کو ڈیزائن بنانا یا عجیب و غریب انداز میں داڑھی رکھنا، یہ تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے خلاف ورزی کرنے کے مترادف ہوں گے. اور جو اس طرح چاہے وہ ڈیزائن بنائے، چاہے ایک مٹھی سے کم کرے، چاہے خشخشی داڑھی رکھے، یہ تمام کا حکم ناجائزی حرام ہوگا. اور اس طرح جو کرے گا وہ ہر لمحے کے بدلے اس کے نام اعمال میں گناہ درج کیے جائیں گے. تو اس سے بچنا چاہیے. حضرت ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ سوشل میڈیا پر مطلب یہ آج تک پوسٹیں چل رہی ہیں اور یہ فتنوں کا بھی دور ہے بڑا جی. تو اس میں مطلب جھوٹی پوسٹیں کرتے ہیں بہت سے، تو اس سے مطلب فتنے بڑھتے ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں. تو یہ پوسٹیں کرنے والے ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ مطلب کیا شرعی احکامات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک تو جھوٹ وہ ہے نا کہ جو آپ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ میں حقیقت کے خلاف کہہ رہا ہوں، تو یہ سادہ سا جھوٹ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بغیر کسی تصدیق کے آگے بڑھا دے. تو ایسے شخص کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا فرمایا. اور پھر جھوٹوں پر قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. تو یہ لعنت کی گئی ہے جھوٹ بولنے والے پر. جھوٹ بولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ رسوا کر دیا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ جھوٹ ایک بہت بڑی نحوست ہے. تو اس طرح کی پوسٹ کرنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو یقیناً یہ پوسٹ کرنے والا ہی جھوٹ بولنے والے کے مترادف اسی کے حکم میں ہے. اور جس طرح جھوٹ بولنے والا گناہ گار ہوتا ہے، یہ جھوٹی پوسٹ کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے. اس کو بچنا چاہیے. اچھا، جمعے کے بیان کے دوران مطلب بعض نمازی ہوتے ہیں مطلب تو جب وہ خطبہ ہوتا ہے، وہ اردو خطبہ جو ہوتا ہے تو اس دوران وہ تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، خطبہ بھی سن رہے ہوتے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب دوران خطبہ تسبیح پڑھنا مطلب کیا کہیں گے آپ اس کے لیے؟ اردو کا خطبہ ہو یا عربی کا خطبہ ہو، عربی کے خطبے میں تو واضح طور پر حدیث مبارکہ میں حکم ہے کہ خاموش رہو. اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر عربی والا خطبہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں، پہلے تو اس کی بات بتا دوں میں آپ کو کہ علماء فرماتے ہیں کہ عربی خطبے کے دوران اگر آپ نے گردن گھما کر بھی دیکھا تو یہ بھی برا کیا. آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی آپ نے برا کیا. تو یہ بھی نہیں کہنا ہے. اس طرح ساکن ہو کے بیٹھنا چاہیے جس طریقے سے ایک پتلا ایک بت ہوتا ہے. اور دوسرا اردو والا خطبہ، اس کا حکم یقیناً وہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر گردن گھما کر دیکھ لیں کہیں اور اگر کوئی ضروری بات کسی کو کچھ کہہ دیا تو، لیکن بچنا اور خاص تسبیح پڑھنا اس میں یہ تو منع ہے. کیوں؟ کیونکہ خطاب جب ہو رہا ہوتا ہے اردو ہو یا عربی ہو، ہمارے یہاں اردو سمجھتے ہیں لوگ تو اس لیے اردو میں مسائل بتائے جاتے ہیں، خطاب کیا جاتا ہے، بات کو سمجھایا جاتا ہے. لیکن جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی توجہ تسبیح پڑھنے کی طرف رہے اور آپ جو بیان ہو رہا ہے اس کو صحیح طور پر سن نہ سکیں. تو ممکن ہے کہ حرام حلال سمجھ میں آئے، حلال حرام سمجھ میں آئے. تو اس لیے ہمتاً گوش ہو کر ذکر و اوراد و وظائف کو موقوف کر کے بیان کی طرف مکمل طور پر توجہ کر کے پھر سنیں. توجہ سے سننا چاہیے. اچھا،
سوال آیا ہے کہ کووں کو اور چیلوں کو صدقے کی نیت سے جو گوشت کھلاتے ہیں جیسے اڑاتے ہیں، تو مطلب یہ کیا جائز ہے یہ کووں کو چیلوں کو کھلانا گوشت؟ دیکھیے جائز تو ہے، ناجائز و حرام کا حکم تو نہیں لگے گا، لیکن چیل کوے جو ہیں ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فاسق جانور یا فاسق پرندے ہوتے ہیں تو ان کو کھلانے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ گوشت جو آپ چیل کووں کو کھلا رہے ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں کہ جن کے یہاں چولہا نہیں جلتا، جو مستحق کے فاقے میں زندگی گزر رہی ہے، تو ان کا کم سے کم 1-2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی غریب مستحق مسلمان کو دیا جائے اور ان چیل کووں کو کھلانے سے گریز کیا جائے۔ اگر صدقہ ہے تو صدقہ قبول ہونے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ غریب کی مدد کریں اس سے بنسبت یہ کہ آپ چیل کووں کو کھلائیں۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں مطلب ایک عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ڈنڈا بازار میں مطلب وہ ڈنڈے کے کپڑے ملتے ہیں، غیر مسلموں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ، تو لوگ وہ مطلب خریدتے ہیں۔ غربت بھی ایسی ہے، مطلب پیسے بھی نہیں ہوتے بہت سارے بار، تو وہ کپڑے لا کر پہنتے ہیں، وہ غیر مسلموں کے اترے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کے جو اترے ہوئے کپڑے ہیں اس کو مطلب وہ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے یہاں پر شریعت اسلام نے لباس کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لباس پاک اور ستھرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہاں منع نہیں فرمایا کہ غیر مسلموں کے کپڑے استعمال شدہ پہننے سے۔ میری معلومات کے مطابق کہیں کوئی ایسا فرمان نظر سے گزرا نہیں کہ کہیں یہ فرمایا ہو کہ غیر مسلم کے استعمال شدہ کپڑے نہ استعمال کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاک کپڑے ہوں، لباس ستھرا ہو، صاف ستھرا ہو تو وہ پہنا جائے۔ اب جو ہمارے یہاں لنڈا بازار کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، سردیوں میں جیکٹ ہے، سویٹر ہے، دیگر چیزیں، تو وہ اگر استعمال کی جاتی ہے تو مشورہ یہی ہے کہ اس کو ایک مرتبہ گھر لا کر واش کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو پہنے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، سوال یہ بڑا دلچسپ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی عادت تجسس میں رہتے ہیں کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، تو مطلب تجسس کرنا دوسروں کے معاملات میں، اس کو مطلب یہ آپ کس نظر سے دیکھیں گے آپ؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک بتائیں ارشاد فرمائے کہ دوسروں کی ٹو میں نہ لگو۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جو شخص بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تجسس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں تو ذرا ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یا اس بندے کے اندر یہ بڑا اچھا اور نیک بنتا ہے، ذرا میں دیکھوں تو اس کے اندر خرابیاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر برائیاں کتنی ہیں، کون کون سے گناہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کسی کے بارے میں تجسس کرنا اور اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ درست نہیں۔ اور عیب تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ عیب کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ انداز ہی آپ کا یہ بتا رہے ہیں کہ آپ عیب تلاش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کا عیب میں لوگوں میں ظاہر کروں، لوگوں میں بتاؤں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا۔ تو جو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ آج میں کسی اور کے عیب ظاہر کر رہا ہوں تو کیا مجھ میں عیب نہیں ہے؟ تو جب میں لوگوں کے عیب ظاہر کروں گا تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق میرے عیب بھی ظاہر کیے جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر بندے کو ڈرنا چاہیے اور لوگوں کی تجسس، لوگوں کے بارے میں تجسس کرنے سے بچنا چاہیے۔ اچھا، سوال ہے کہ الکوہل، پرفیوم وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں بعض وقت نماز بھی مطلب پڑھتے ہوں گے ظاہر ہے، تو یہ پرفیوم الکوہل جو ہے وہ لگا کر مطلب استعمال کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ جی، علماء کی تحقیق اس حوالے سے یہ جمہور علماء، اکثر علماء کا فتویٰ اسی پر ہے کہ الکوہل ہو یا کوئی بھی سینڈ یا پرفیوم یا باڈی اسپرے ہو یا عطر ہو، یہ تمام چیزیں لگانا جائز ہے، اور لگا کر اگر کوئی نماز پڑھے گا یا دیگر عبادات کرے گا تو بغیر کسی کراہت کی اس کی عبادات اور نماز درست ہو جائے گی۔ اچھا، ساتھ ہی مطلب اس میں مطلب یہ ذبح کروں گا میں کہ یہ کلر لگا بالوں میں، داڑھی پہ، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ کلر لگانا بہتر یہ ہے کہ آپ اگر دھوکہ دینے کی صورت ہے، خضاب جو ہے وہ کالے کلر کو کہا جاتا ہے، کالے رنگ کو خضاب کہا جاتا ہے، تو خضاب لگانا منع ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے، اگر وجہ یہ ہے تو پھر منع ہوگا ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو جوان دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور دھوکہ دینے کی صورت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اب تو خضاب لگانا درست نہیں ہے. لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے اور آپ ویسے ہی خضاب لگا رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بہتر اور محتاط مشورہ علماء کا یہی ہے کہ کالا رنگ نہ لگایا جائے، ٹھیک، بلکہ اور دیگر رنگ ہیں لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن وغیرہ وہ لگا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور یہ درمیانی راہ ہوگی، نہ دھوکہ دینے کی کوئی صورت ہوگی نہ ہی کوئی اختلافی معاملات ہوں گے. تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ یہاں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس سے مسئلہ یہ ہے کہ کلر لگانا، اس میں بھی جو الکوہل ہوتا ہے دیگر چیز ہوتی ہے کہ اس کو لگا کر نماز ہو جائے گی، تو نماز لگا کر ہونے میں تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بغیر کسی کراہت کے کلر لگا کر نماز ہو جائے گی. حضرت ستاروں کے چال سے مستقبل کا جو ہے مطلب وہ معلوم کرنا، حالات معلوم کرنا کیسا ہے؟ ستاروں کی چال سے مستقبل کا حال معلوم کیا جائے، یا ویسے ہی کسی عمل سے مستقبل کا حال معلوم کیا جائے، یا طوطے کے ذریعے فال نکال کر مستقبل کا حال معلوم کیا جائے، یا کہ کوئی بھی انداز ہو جو آپ کو بتا رہا ہے یا جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، بتانے والا، پوچھنے والا، مستقبل کی خبر دینے والا اور مستقبل کی خبر پوچھنے والا، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نجومی نے مستقبل کی خبر، جس نے مستقبل کی خبریں بتائیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں، وہ چبوتروں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ طوطا ان کے پاس ہوتا ہے، وہ فال نکال رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تمہارا فلاں دن ایسا رہے گا، یہ ہفتہ ایسا گزرے گا، یہ مہینہ ایسا گزرے گا، اور وہ بتا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا حال اپنا یہ ہوتا ہے کہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کا حال بتا رہا تھا. اگر اس کا یہ کام اتنا ہی اچھا ہوتا یا وہ اس میں اتنا ہی ایکسپرٹ اور ماہر ہوتا، سب سے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بہتر کرتا. وہ خود اپنا حال تو بہتر کر نہیں پاتا اور لوگوں کو بتا رہا ہوتا کہ تمہارا یہ حال ایسا رہے گا اور تمہارا یہ ہفتہ ایسا رہے گا. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یقیناً ڈھونگی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی شریعت میں کوئی اعتبار، کوئی اعتماد نہیں ہے، تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر امام صاحب. ماشاء اللہ آج کی ہماری نشست الحمدللہ اللہ کے فضل اور کریم سے، اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہماری یہ نشست ہوگی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا تو یہ 15 دن کے بعد انشاءاللہ ہوگا ہمارا یہ سلسلہ. تو آپ حضرات اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور تشریف رکھیں اور آپ اپنے سوالات بھی مطلب بھیجیں اپنے کمنٹس میں واٹس ایپ پر، تو انشاءاللہ ہم اپنے مفتی صاحب سے ضرور وہ معلوم کریں گے انشاءاللہ.